ہوگی؟ کیا یہ شادی بھی اچھی ہوگی؟ نہیں دوستو، سب شادی مبارک نہیں ہے، سب شادی متبرک نہیں ہے، سب شادی کو اچھی شادی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اسی شادی کو مبارک کہا جائے گا جس شادی میں نہ لڑکے والے کو قرضہ ہو نہ لڑکی والے کو قرضہ ہو۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی شادی مبارک ہے، وہی شادی سنت ہے۔ آج انسان شادی کو بوجھ بنا دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جوان جوان بیٹیاں پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خیال کرنے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں کہ ان کے دل پہ کیا کس طریقے سے وہ اپنے دل کو برداشت کرتی ہوگی جوان بیٹیاں۔ لیکن آج ہم نے شادی کو بوجھ بنا دیا ہے۔ کہیں 5 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، کہیں 1 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، کہیں 4 ویلر کا ڈیمانڈ ہے، کہیں بائک کا ڈیمانڈ ہے۔ اب غریب انسان اپنے بچوں کی پرورش کرے یا 5 لاکھ روپے جو ہے دہیج کے لیے بچا کے رکھے۔ اب کسی کے پاس 1 بیٹی ہو تو چل جائے گا، لیکن کسی کے پاس 2 بیٹی ہو، کسی کے پاس 3 بیٹی ہو، کسی کے پاس 5 بیٹی ہو، کسی کے پاس 7 بیٹیاں ہو، وہ انسان کیسے اچھے گھر میں شادی کر سکتا ہے؟ لوگ یہ تلاشتے ہیں کہ ہمیں اچھا گھر مل جائے، بلڈنگ مل جائے، ہماری بیٹی کے لیے ایک محل مل جائے، اچھا انجینئر ڈاکٹر لڑکا مل جائے۔ دوستو قربان جاؤ، یہ مت دیکھو میرے مصطفیٰ کا عمل یہ نہ بتایا، میرے مصطفیٰ نے یہ درس عبرت نہ دیا کہ تم ڈاکٹر کو تلاشو، انجینئر کو تلاشو، تم اچھے بڑے گھر کو تلاشو، بنگلے کو تلاشو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو، نکاح اس لیے کرو کہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے، تمہارے قرآن کی حفاظت ہو جائے، تمہارے اعمال کی حفاظت ہو جائے، تمہاری نماز کی حفاظت ہو جائے، تمہارے تقوی کی حفاظت ہو جائے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کا عمل، میرے مصطفیٰ کا طریقہ، یہ سنت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کا زیادہ سے زیادہ کام ہو، اور جو انسان ایمان کو کمایا ہے، ایمان کی دولت کو اپنایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے صدقے میں، نکاح کی وجہ سے اس کے ایمان کو سلامت رکھے اور اس کے اعمال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایمان اعمال کی حفاظت کے لیے ہم نکاح کریں۔ ہم جو ہے نکاح کرنے کا مقصد صرف یہی ہو کہ ہمارا بچہ جوان ہو گیا ہے، اس کی جوانی کہیں بازار میں لٹ نہ جائے، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کی جوانی کہیں غیروں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے جوان بچے کی جوانی کی حفاظت ہو جائے، ہماری جوان بیٹی کی جوانی کی حفاظت ہو جائے۔ مقصد یہی ہونا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، اے نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو، نکاح کو لازم پکڑو۔ کیوں کہا آپ نے؟ اس لیے فرمایا کہ نکاح جب انسان کرتا ہے تو اس کے لیے نکاح یہ حفاظتی قلعہ ہوا ہے، حفاظتی قلعہ نکاح کو کہا گیا۔ اب آپ کو حفاظتی قلعہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، ہمارے علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ حفاظتی قلعہ کسے کہتے ہیں؟ حفاظتی قلعہ اسے کہتے ہیں آپ کا بنگلہ ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کا محل ہے، اس محل کے باہر باڈی گارڈز ہے، چوکے دارز ہے۔ آپ نے اپنے گاڑی کی حفاظت کے لیے بھی باڈی گارڈز کو رکھا۔ آپ کو کسی پی ایم کے کرسی پہ بیٹھ گئے یا آپ مکھ منتری ہو گئے یا منتری ہو گئے تو گورنمنٹ کی طرف سے اسے باڈی گارڈ دیا جاتا ہے، جو وہ باڈی گارڈ اس کے جان کی حفاظت کرتا ہے، وہ باڈی گارڈ اس کے مکان کی حفاظت کرتا ہے، وہ باڈی گارڈ اس کے گاڑی کی حفاظت کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا یعنی باڈی گارڈ کی وجہ سے اس انسان کا جان، اس انسان کی حفاظت ہو رہی ہے، کیونکہ جب انسان کوئی پاور میں بیٹھتا ہے، جب کسی عہدے کو سنبھالتا ہے، جب کسی کرسی پہ منصب پہ بیٹھتا ہے، وہ اس انسان کے جان کا خطرہ ہوتا
ہوتا ہے, مال کا خطرہ ہوتا ہے, اس کی گاڑی کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی کہیں لٹ نہ جائے, اس کے مکان میں ڈکیتی نہ ہو جائے, اس کی جان کہیں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے. تو جان کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ کے طرف سے یعنی باڈی گارڈ پولیس والے کو لگا دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سبوں نے دیکھا ہوگا, کوئی منتری آتا ہوگا تو دیکھتے ہوں گے, ودھائک آتا ہوگا تو دیکھتے ہوں گے, پی ایم جب آتا ہے تو دیکھتے ہوں گے. کتنا اچھا انتظام ہوتا ہے کہ اس کے جان کو کوئی خطرہ نہ ہو. دوستو قربان جاؤ, ایسے ہی جب مسلمان کا بچہ جب کسی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے وہ کلمے کو کماتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, کلمہ شریف پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب جب کلمہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے کلمے کو کما لیا ہے. کلمہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے, ایمان کی دولت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ ایمان کی دولت, یہ ایسی دولت ہے, یہ ایسی دولت ہے کہ اس دولت کے سامنے منتری کی دولت بھی فیل ہے, پی ایم کی دولت بھی فیل ہے, ودھائک کی دولت بھی فیل ہے, منتری ایم ایل اے کی ودھائک کی دولت بھی فیل ہے, سب کی دولت فیل ہے. ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ یہ دولت دنیا میں بھی ہے, مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی انسان مالدار بنتا ہے, جب دولت کو سنبھالتا ہے, جب اپنے آپ کو لگژری گاڑی میں چلتا ہے, اچھے لگژری مکان میں رکھتا رہتا ہے, اے سی والے مکان ایئر کنڈیشن میں رکھتا رہتا ہے, تو آپ نے سنا ہوگا, قرآن شریف کو دیکھا ہوگا, آپ نے قرآن شریف کو سنا ہوگا, احادیث تجربہ کا مطالعہ کیا ہوگا, علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا. جب کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا, جب میدان محشر کو قائم کیا جائے گا, تو جتنے بھی انسان چرند پرند پیڑ پودے ہیں, پہاڑ چوٹی درخت جنگل بیابان جو بھی کچھ ہے, حیوانات انسان جمادات جو کچھ ہے, سب کو یعنی پھٹ کے برباد ہو جانا ہے, سب کی روح قبض ہو جائے گی, یعنی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائے گی, دلدل ہو جائے گی, ریزہ ریزہ, پہاڑ بھی ریزہ ریزہ. گویا پتہ چلا جس دنیا کو ہم نے جمع کیا تھا, مال کو ہم نے کمایا تھا, ہم نے بلڈنگیں بنایا تھا, لگژری گاڑیاں خریدی تھی, لگژری مکانات بنائے تھے, لیکن جیسے ہی ایک زلزلہ آیا ہے یہ سارے مکانات تہس نہس ہو گئے, بلڈنگیں تہس نہس ہو گئی. جیسے ہی ایسے ہی کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا تو دنیا کا ہر انسان ناکام ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اب دوستو کون سی دولت اس رہ جائے گی, کون سی دولت اس وقت ہوگی؟ تو اس وقت جو دولت ہوگی وہ دولت اسلام ہوگی, وہ دولت ایمان ہوگی, وہ دولت قرآن ہوگی, وہ دولت نماز ہوگی, وہ دولت روزہ, وہ دولت حج, وہ دولت زکات. اب دوستو قربان جاؤ, اب ایسی کے دولت کے محل میں رہنے والوں سے اس وقت آپ پوچھو گے کیا حال ہے, وہ کہے گا نفسی نفسی, مجھے تو اپنی فکر ہے, یعنی میں تو پریشان ہوں. گویا کہ اتنی پریشانی ہوگی, اتنی بے چینی ہوگی, اتنی بے قراری ہوگی کہ انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی انسان کے پاؤں کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا, کوئی انسان کے کمر تک پسینہ ہوگا, کسی انسان کے گردن تک پسینہ ہوگا, کسی انسان کے سر تک پسینہ ہوگا, کوئی پورے پسینہ میں ڈوبا ہوگا, پسینوں کی نہریں دریا بہتی ہوگی, انسان بے چین بے قرار ہوگا. لیکن دوستو قربان جاؤ, جو ایمان کی دولت کو کمایا ہوگا, جو روزے کی دولت کو کمایا ہوگا, جو اسلام کو مضبوطی سے پایا ہوگا, مضبوطی سے قائم ہوگا, اسلام پہ عمل کرتا ہوگا, وہ پسینے میں نہیں ہوگا, اسے کوئی پسینہ نہ آئے گا, نہ کمر تک پسینہ ہوگا, نہ سر تک پسینہ ہوگا. وہ اگر ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا, عرش کے سائے میں ہوگا. یعنی کوئی سایہ اس وقت نہ ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کے سائے میں کون ہوگا؟ جو ایمان کی دولت کو لے کے جائے گا, درود پاک کی دولت کو لے کے جائے گا, درود پاک کو سجا کر کے دنیا سے جاتا ہوگا, نبی پاک سے سچی پکی محبت کرتا ہوگا, یہ دولت لے کے جائے گا. تو پتہ یہ چلا دنیا دار اپنی دولت کو بچانے کے لیے باڈی گارڈ کو رکھتے ہیں. ایسے ہی دوستوں قربان جاؤ, ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اعمال کو بچانے کے لیے نکاح کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جب تم نکاح کرتے ہو تو رب تبارک و تعالی نیک بیوی کے ذریعے, نیک عورت کے ذریعے تمہارے ایمان و اعمال کی, نماز کی حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ.
آج ہم جو ہے ایک تماشا بنا دیے ہیں شادی کی. شادی کیا ہے؟ ایک تماشا ہو گیا ہے. جب تک ناچ گانے نہ ہو، جب تک آرکیسٹرا نہ ہو، فاحشہ عورت نہ ناچے، جب تک شادی نہیں. معاذ اللہ، استغفار. یہ غیروں کا ماحول ہے، یہ کفار مشرکین کا ماحول ہے. ہمیں ان ماحول کو روکنا چاہیے. اگر آپ کو علم ہے تو علم سے روکو. آپ کے پاس دولت ہے، دولت سے روکے. آپ کے پاس لاٹھی ہے، لاٹھی سے روکے. آپ کے پاس مال ہے، مال سے روکے. اگر آپ کے پاس زبان ہے، زبان سے روکے. آپ کے پاس قلم ہے، قلم سے روکے. اگر ایسا نہیں کریں گے، جب کل قیامت میں دنیا سے جائیں گے تو آپ کو رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اے زمین پہ رہنے والا، تیرا پڑوسی ناچ گانا کیا تھا، حرام خوری کیا تھا، کیا تم نے اسے روکا تھا؟ میں نے تجھے زبان دیا تھا، زبان سے تو بول سکتا تھا. میں نے تجھے قلم دیا تھا، اپنی قلم کی طاقت سے اس کا رد کر سکتا تھا. میں نے تجھے لاٹھی دیا تھا، تجھے مال و زر دیا تھا، زمین بنگلے دیا تھا. تم نے حرام کام کو روکا کیوں نہیں؟ پتہ یہ چلا رب تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا فیصلہ دے گا. اے فرشتے اسے جہنم میں لے کے جاؤ. وہ انسان کہے گا، اے رب تبارک و تعالیٰ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی غلطی نہ کیا، ہم نے کوئی ناچ گانے نہیں بجوائے تھے، آرکیسٹرا نہیں نچوایا تھا، حرام کام تو ہم نے نہیں کیا تھا، پڑوسی کیا تھا، رشتہ دار کیا تھا، احباب کیا تھا، میرا بھائی کیا تھا، ہم اس میں شامل نہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتے یہ شامل نہیں تھا، لیکن اپنے آنکھوں سے دیکھتا تو تھا. اس کے پاس ہاتھ پاؤں تو تھے، اس کے پاس زبان تو تھی، اس کے پاس مال و زر تھے، اس کے پاس علم و دولت، علم دین کی دولت تو تھی. ان علموں کے ذریعے، مال کے ذریعے اس کا رد کر سکتا تھا، روک سکتا تھا، اس کا انکار کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا ہے. وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور اس نے اپنی طاقت صلاحیت کو رہتے ہوئے غلط کام کو نہیں روکا. اسے بھی جہنم کا پروانہ سنا دو، یہ بھی جہنم میں جائے گا. اور اب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ فرشتے اسے کھینچ کر کے جہنم میں لے کے جائے. اللہ اکبر. اب بتائیں کہ اس غلط کام کو ہم دیکھنے چلے جائیں یا اس میں شامل ہو جائے تو ہمیں جہنم کا ٹکٹ جہنم میں فرشتے کھینچ کے لے جائے. جو انسان سراپا غلطی کرتا ہو، جو حرام خوری کرواتا ہو، کتنوں کو گناہوں میں پھنسواتا ہو، جو حرام کام کر کے جن کی بھی نظر پڑتی ہوگی وہ سب کا وبال اس کے سر جائے گا. جس نے حرام خوری کا تماشا لگوایا ہے، جس نے حرام خوری کو نچوایا ہے، جس نے حرام خوری کو قائم کیا ہے. تو پتہ یہ چلا، میں آپ کو اس منبر شریف سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس طریقے سے جہاں بھی ہو، آپ کے رشتہ دار میں ہو، آپ کے خاندان میں ہو، تو آپ اس کا مکمل بائیکاٹ کریں، اس کو روکیں. آپ کھانا نہ کھائے، باراتی نہ جائے، آپ نکاح میں شامل نہ ہو، آپ جو ہے نکاح ہونے نہ دے. اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رب تبارک و تعالی آپ کے اس عمل سے، اس قدر اتنی تھوڑی سی زور سے، تھوڑی سی طاقت سے حرام خوری کا خاتمہ فرما دے گا. اور سب کو رب تبارک و تعالی آپ کے اس عمل سے رب تبارک و تعالی اچھا انعام عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی کام کو کرنے کی ضرورت ہے کہ جو حرام خوری ہے اس کو اور دہیج کو روکا جائے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ چمپارن میں، بیتیا موتیہاری میں ایک تحریک چلائی جائے کہ جو لوگ اس طریقے سے دہیج میں کوئی بارات نہ جائے، کوئی کھانا نہ کھائے، ملا شریف نہ ہو، اس کے نکاح کو نہ پڑھایا جائے. اگر اس طریقے سے کوئی اگر تحریکی کام ہوگا تو حرام خوری کا، یہ حرام کام کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ہم کوشش کریں پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، پھر اپنے خاندان سے، پھر گاؤں سے، پھر سماج سے، پھر رشتہ دار سے، پھر بلاک لیول پہ، پھر ضلع لیول پہ. اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں مکمل کامیابی ملے گی اور فرشتوں کی مدد شامل ہوگی اور ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں. آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کا بہتر سامان کون سامان ہے؟ آپ نے کبھی ملاحظہ کیا
غور کیا کہ دنیا کا قیمتی بہتر سامان کون سامان ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث شریف ہے کہ دنیا کا سب سے بہتر سامان، اچھا سامان، خوبصورت سامان اگر ہے تو نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ ان نیک عورت کو پیغام مبارک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا بہتر سامان نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے، نیک خاتون ہے۔ لیکن دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہتر سامان دنیا کا کسے کہتے ہیں؟ زیور کو کہتے ہیں، سونا چاندی کو کہتے ہیں، مال و زر کو کہتے ہیں، بنگلے کو کہتے ہیں، زمین کو کہتے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے نہ دنیا کا بہتر سامان، نہ زر کو کہا، نہ زمین کو کہا، نہ مال کو کہا، نہ روپیہ پیسہ کو کہا، نہ سونے کو کہا، نہ چاندی کو کہا۔ آپ نے دنیا کا بہتر سامان ان سب کو نہیں کہا۔ آپ یہ فرماتے ہیں دنیا کا بہتر سامان ہے تو نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے، نیک خاتون ہے۔ اب دوستو یہ سوال پیدا ہوگا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت، یہ دنیا کا سب سے بہتر سامان، سب سے اچھا سامان نیک بیوی کو کیوں فرمایا، نیک عورت کو کیوں فرمایا؟ میں آپ کے ذہن کو قریب کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت ہے، آپ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے کہیں روانہ ہونا چاہ رہے ہیں۔ کیا اذان پڑھ دوں؟ میراث کے بعد جماعت ہو جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے سلطنت کے مالک ہے، آپ بادشاہ ہے، یعنی اس قدر آپ کی سلطنت ہے کہ آپ کی بادشاہت بہت لمبی چوڑی بادشاہت تھی۔ سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کہیں جانا چاہ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک طرف انسان کی قطاریں لگی ہوئی ہے، یعنی لائنیں لگی ہوئی ہے، دوسری طرف جنات کی قطاریں لگی ہوئی ہے، اور اوپر سے چرند پرند جو ہے سایہ کیے ہوئے ہیں، اپنے پر کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ کوئی انسان آتا ہے، آپ کے پاس قریب میں آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے تخت و تاج کو دیکھتا ہے، وہ انسان کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنی اچھی بادشاہت عطا فرمایا ہے، کتنی اچھی دولت دیا ہے، کتنی اچھی حکومت دیا ہے، کتنی اچھی سلطنت دیا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے انسان پر بھی ہے، آپ کی حکومت جنات پر بھی ہے، آپ کی حکومت چرند پرند پر بھی ہے، آپ کی حکومت تو سب پر بھی ہے۔ لیکن جب دنیا کو کوئی انسان جب عہدے کو سنبھالتا ہے تو اس کی حکومت چرند پرند پہ نہیں ہوتی ہے، صرف انسان پہ ہوتی ہے، شیاطین جنات پہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دوستوں قربان جاؤ، سلیمان علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ اتنی اچھی سلطنت بادشاہت دیا ہے کہ آپ کی حکومت سب پر ہے، چرند ہو چاہے پرند ہو، جنات ہو چاہے انسان ہو، وہ دیکھتا ہے، تعریف کرنے لگتا ہے، آپ کا تخت بہت اچھا ہے، آپ کی حکومت اچھی ہے، سبھی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے انسان کہنے والا خاموش ہو جا، میرے سلطنت کی تعریف مت کر، میرے تخت و تاج کی تعریف مت کر، میری حکومت کی تعریف مت کر، میری بادشاہت کی تعریف مت کر، میری تعریف مت کر، بلکہ اس کی تعریف کر جو تعریف کے لائق ہے، جو تعریف کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں اے انسان کہنے والا، تم نے تو کہہ دیا، میری حکومت کی تعریف کر دیا، بادشاہت کی تعریف کر دیا، تخت و تاج کی تعریف کر دیا، لیکن سن لے، ان تخت و تاج سے بہتر، ان حکومت سے بہتر، ان بادشاہت سے بہتر، ان حکومت سے بہتر اگر کوئی دولت ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ اگر کوئی انسان ایک بار اللہ کا ذکر کر لے، ایک بار اللہ کا نام لے لے، تو اللہ کا نام لینا میرے اس تخت و تاج سے بہتر ہے، اس حکومت سے بہتر ہے، بادشاہت سے بہتر ہے، میری اس حکومت سے بہتر ہے۔ اس لیے بہتر ہے جو اللہ کا نام ایک بار لے گا تو اللہ کا جو نام لینے والا ہوگا تو اللہ کا نام دنیا میں بھی باقی ہے، آخرت میں بھی باقی ہے۔ یہ حکومت فانی ہے، اس کی تعریف مت کر، تعریف اس کی کر جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو دین ہے، جو اسلام ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، اس کی بقا ہے، یہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن دنیا کی جو بھی تخت و تاج، آپ فلائٹ کا سفر کریں یا فلائٹ پر گھر بنا کے رہیں، جو بھی کام کریں، لیکن سب کو فنا ہونا ہے، یہ سب فانی ہے، باقی وہی ہے جو اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کا ذکر ہے۔
تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا بہتر سامان نیک بیوی ہے. آقا نے نہیں فرمایا کہ سونا چاندی زیورات، اس لیے نہیں کہا. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی زلزلے آیا تھا نیپال میں، کاٹمنڈو سے شروع ہوا اور وہ جھٹکا یہاں بھی آیا، بہت سارے مکانات کو تباہ و برباد کیا، بہت لوگوں کی جانیں گئی. کرتپور اس تاریخ میں جلسہ بھی ہونے والا تھا، اس کے 2 روز کے بعد میرا جلسہ تھا، اپریل کا مہینہ تھا اور 20-22 کے قریب زلزلہ آیا تھا. اس زلزلے نے بڑے بڑوں کے دل و دماغ کو ہلا دیا تھا. محلے چھوڑ کے انسان روڈ پہ رہتے تھے. زیورات کی دکان میں بیٹھا ہے، دکان کو چھوڑا روڈ پہ بھاگ رہا ہے. کوئی بینک والی بلڈنگ میں ہے، پیسے بورے میں بھر رہا ہے. زلزلے نے ہلایا، بینک پیسے چھوڑ کے بھاگ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ حق ہے جو اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہوتے ہیں اور دیکھا ہے. تو جب ان زلزلوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ سب کو تباہ و برباد کر دے، کوئی باقی نہ رہے، تو باقی رہنے والی کون سی چیز ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کی نظر اس پہ ہے کہ اے میرے امتیوں غلاموں سن لو، اگر تمہیں میں مال کو اچھا کہتا تو مال تو فانی ہے، اگر سونا چاندی کو اچھا کہتا یہ تو فانی ہے، سرزمین کو اچھا کہتا یہ تو فانی ہے، مکان بنگلے کو اچھا کہتا یہ تو فانی ہے. تو میرے مصطفیٰ کی نظر، آپ نے نور نبوت سے ملاحظہ کیا، دیکھا کہ مال و زر فنا ہونے والی ہے، اگر باقی ہوگی نیک بیوی، اگر ہوگی نیک خاتون ہوگی، نیک عورت ہوگی تو کلمے کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئے گی، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئے گی، نماز پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، پردے کا خیال ہوگا، پردے کا خیال ہوگا، سچ بولتی ہوگی، جھوٹ سے بچتی ہوگی، غیبت سے بچتی ہوگی، چغلی سے بچتی ہوگی، حرام کاموں سے بچتی ہوگی. تو میرے مصطفیٰ کی نظر اس پر ہے. نیک بیوی کو بہتر سامان آپ نے اس لیے فرمایا کہ نیک بیوی اللہ کا ذکر کرے گی تو جو اللہ کا ذکر ہوگا یہ سب سے بڑی دولت ہے جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہے. اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا بہتر سامان، اچھا سامان کوئی ہے تو نیک بیوی ہے. تو ہم سب کو اپنے بہو بیٹیوں کو نیک بنانے کی ضرورت ہے، پردے دار بنانے کی ضرورت ہے. جن بہو کو ہم لانے جا رہے ہیں ان بہو کو آپ یہ دیکھیں نیک ہے کہ نہیں، شریعت کی پابند ہے کہ نہیں، نمازیہ ہے کہ نہیں، قرآن کی قاریہ ہے کہ نہیں، نماز کے مسئلے جانتی ہے کہ نہیں. آپ ان سب کو سب سے پہلے دیکھیں. جبھی تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے ابو ہریرہ، عورتوں سے 4 وجہوں سے شادی ہوتی ہے. لوگ سب سے پہلے اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، روپیہ پیسہ مال کو دیکھتے ہیں، پھر دین کو دیکھتے ہیں. لیکن ان چاروں میں سب سے بہتر ہے تو دین ہے. مال والی کو اختیار مت کرنا، حسن و جمال والی کو اختیار مت کرنا، خاندان والی کو اختیار مت کرنا. خاندان سے پہلے، مال سے پہلے، اس کے حسن و جمال سے پہلے دین کو دیکھنا، شریعت کو دیکھنا، دین کو دیکھنا. اگر اس کے اندر دین و مذہب ہے، شریعت کی پابند ہے، پھر حسن و جمال کو دیکھ لینا، پھر مال کو دیکھنا، پھر خاندان کو دیکھنا. ان سب میں سب سے پہلے دیکھنا تو دینداری کو دیکھنا، تقوی کو دیکھنا. تو جن کے اندر تقوی ہو، دینداری ہو، نکاح کا پیغام دے دینا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے اگر تم شادی کرو گے تو شادی خانہ آبادی ہوگی، لیکن اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو تمہاری شادی آبادی نہیں بلکہ بربادی ہو جائے گی. آئے دین فون آتا ہے، کورٹ کچہری کو آپ دیکھیں، آپ ان سب کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے نقاب پوش
جوان جوان لڑکیاں کوٹ کا چکر مار رہی ہے، کوٹ میں جا رہی ہے۔ دوستو یہ کیا معاملات ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ دین نہیں ہے، دین کو ہم نے اپنایا نہیں، دین کو پڑھایا نہیں، دین کو سمجھایا نہیں، دین کو سمجھا نہیں۔ اگر دین کو سمجھ لیں گے تو مسلمان کی بہو بیٹیاں کوٹ کا چکر تو دور کی بات ہے، اپنے دروازے کے باہر نہیں نظر آئے گی۔ تو ہم سب کو دین سمجھنے کی ضرورت ہے، مذہب و مسلک سمجھنے کی ضرورت ہے، شریعت کو اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ کوٹ کا خاتمہ ہو جائے، حرام کام کا خاتمہ ہو جائے، طلاق کا خاتمہ ہو جائے۔ آج آئے دن مسئلہ طلاق کا آ رہا ہے، کہیں کہیں طلاق ہے، کہیں نکاح ہے۔ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ بات بن کیوں نہیں رہی ہے؟ بات جو ہے بن کیوں نہیں رہی ہے؟ اس لیے بات نہیں بنتی ہے کہ آج ہم ٹوٹل جو بھی کام کر رہے ہیں سنت کے خلاف ہو رہا ہے، حرام خوری ہو رہی ہے۔ تو جس کام میں حرام خوری شامل ہو جائے وہ مبارک نہیں، آبادی نہیں، آقا نے فرمایا وہ بربادی ہے۔ تو ہم سب کو بربادی سے بچنا چاہیے، حرام کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کے ساتھ ہم سب کو دین و مذہب پہ، مسلک پہ قائم فرمائے اور سنت کے مطابق سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علیکم بسنتی کو ہم سب کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جب ہم سب کے آقا زمین پہ تشریف لائے تو فرشتوں نے در آمنہ پہ کھڑے ہو گئے اور یا نبی سلام علیکہ پڑھتے رہے۔ ان فرشتوں کی نقل کرتے ہوئے ہم بھی نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔